السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اسلام اور ہمارا کاروبار۔ کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ اسلام الگ چیز ہے، کاروبار الگ چیز ہے، کاروبار کرتے ہوئے اسلام کو اندر نہیں لانا چاہیے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ ہمیں اسلام کیا اس بارے میں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جب تک اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے تو ایسے سوال پھر نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلام نے ہر چیز مکمل طور پر دے دی ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہوں، چاہے اولاد کے حقوق ہوں، چاہے ماں باپ سے جو ہے سلوک کرنے کے معاملات ہوں، چاہے بھائیوں سے کیسے ملنا ہے، چاہے بہنوں سے کیسے ملنا ہے، ہر چیز کا آپ کو سارے معاملات اسلام آپ کو پوری کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر جگہ آپ اسلام کو لے آئیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام کے قانون کو لے آئیں، اسلام کے اصولوں کو لے آئیں، قرآن و سنت کو لے آئیں، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں اسلام کو نہیں لانا چاہیے، وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام آپ کو کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اسلام آپ کو حرام کھانے سے منع کرتا ہے، اسلام آپ کو سود کھانے سے منع کرتا ہے۔ جب تک آپ اسلام کو کاروبار میں نہیں لائیں گے تب تک آپ سچ کیسے بولیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سچ بولنا چاہیے کاروبار میں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سود نہیں کھانا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی غلط معاملات نہیں کرنے جب تک آپ اسلام کو سٹڈی نہیں کریں گے؟ آپ کو لانا پڑے گا، آپ کو سچا تاجر بننا پڑے گا، آپ کو حلال کھانا ہوگا، آپ کو سود سے بچنا ہوگا، آپ کو جھوٹ سے بچنا ہوگا، آپ کو دو نمبری سے بچنا ہوگا، ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہوگا۔ اسلام کو آپ کو لانا ہوگا میرے بھائی۔ آپ کو دکان میں جب نماز میں حی علی الفلاح کا جب آواز آئے، نماز کا وقت ہو، آپ کو کاروبار کو چھوڑنا ہوگا۔ جب اسلام کو آپ نہیں لائیں گے تو ہم نماز پڑھنے کیسے جائیں گے؟ آپ تو کہیں گے بھی کاروبار میں اسلام نہیں ہے، تو کاروبار چھوڑ کر جانا نماز کے لیے یہ اسلام ہے، یہ سنت ہے۔ آپ نماز کے وقت نماز کو پڑھیں، اپنے معاملات کو ترک کریں، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے آپ کی بزنس میٹنگ ہے، چاہے آفس کا کام ہے، چاہے اپنا کاروبار ہے، چاہے آپ کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، چاہے آپ بڑی سے بڑی میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا تو کامیابی ملے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار میں اسلام کو نہیں لانا، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، میں ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق کاروبار کریں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو زیادہ منافع ہوگا۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ آپ کے پاس کوئی میٹنگ چل رہی ہو، آپ کی کوئی ڈیل چل رہی ہو، گاہک بیٹھے ہو، آپ گاہکوں سے کہیں حی علی الفلاح، میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میرے اللہ کا حکم آ گیا کہ کامیابی ابھی اس کام کو چھوڑ کر مسجد جانے میں ہے، تو میں مسجد جاؤں گا، آپ میرا انتظار کریں، بلکہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ اس کو پہلے یہ کہیں کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں، ہم آ کر پھر ڈیل کر لیں گے، 15-20 منٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے، آپ کو ڈیل چھوڑنی بھی پڑے، آپ چھوڑ دیں، یقین جانے دیکھیے گا آپ کو کاروبار میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ بظاہر تو آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میری ڈیل خطرے میں پڑ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا اس برکت کی وجہ سے مستقبل میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کی ڈیل کینسل ہو جائے گی، ڈیل خراب ہو جائے گی، کبھی یہ ذہن میں نہ لے کر آئیں۔ آپ دیکھیے گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھا کے تو دیکھیں، آپ ڈیل چھوڑ کر نماز پڑھنے تو جائیں، آپ کو دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ اسلام کاروبار میں نہیں لانا چاہیے، وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ آپ دین کی برکتیں دیکھیے گا، آپ حلال کمانا شروع کریں، آپ سود کو چھوڑ دیں، آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے آپ کے کاروبار پر۔ بالکل بھی یہ چیز نہ سوچا کریں اسلام میں آپ کاروبار کو اسلام میں نہیں لانا۔ اسلام آپ کو تجارت کرنے سے نہیں روکتا، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کریں، آپ کروڑوں کا کام کریں، آپ اربوں کا کام کریں، آپ بزنس میٹنگز کریں، آپ آفس پہ آفس بنائی جائیں، آپ برانچوں پہ برانچیں کھولی جائیں۔ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔
اسلام آپ کو حرام سے منع کرتا ہے، اسلام آپ کو جھوٹ سے منع کرتا ہے، اسلام آپ کو سود سے منع کرتا ہے، میرے بھائیوں کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کے بارے میں بتایا کہ سچا تاجر بھی جنت میں جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو خریدا ہوا مال واپس لے لے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا، انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ کپڑے کا کاروبار چل رہا ہے، بڑا اچھا چلنے لگ گیا، کاروبار چل رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک گاہک کپڑا واپس لے کر آ گیا، انہوں نے اس کپڑے کو واپس کر لیا۔ آپ ان کی طرف دیکھیے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی طرف دیکھیے گا۔ ہم تو یہاں پر کاروبار کو کامیاب کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں نا، ہمارے مقصد بھی بدل گئے، ہمارے سوال بھی بدل گئے، ہماری زندگیاں بھی بدل گئیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی بدل گیا، ہمارا سونا جاگنا بھی بدل گیا، ہم سب کچھ بدل گئے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر وقت جنت کی تلاش میں، ہر وقت وہ ان الفاظوں کے انتظار میں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ سمعنا واطعنا، وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اب وہ صحابی نے کاروبار شروع کر دیا، اس کا مقصد کاروبار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے گا، وہ کپڑا واپس لے کر آیا، انہوں نے کپڑے کو واپس لیا اور اس کی قیمت ادا کی اور کہا اب اس دکان کو بند کر دو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے تو صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کاروبار کیا تھا کہ جو خریدا ہوا مال واپس لے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرا آج مقصد پورا ہو گیا، میں نے خریدا ہوا مال واپس لے لیا، میں اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اس کاروبار کو شروع کیا تھا، بند کر دو کاروبار۔ اللہ اکبر۔ ان کی وہ صحابہ کرام کی، وہ تو آپ ان کی نیتیں دیکھیں، آپ ان کے سوال دیکھیں، وہ ہر وقت جنت کی تلاش میں ہیں۔ وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو ساتھ حاصل کرنے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے، جنت میں جانے والے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ ان کی سوچیں تو دیکھیں، مقصد کاروبار نہیں تھا، مقصد جنت حاصل کرنا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو تاجر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا کاروبار ان کی طرح نہیں ہوتا جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو اسلام کے خلاف رہ کر، اسلام کے اصولوں کے خلاف جا کر کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا کاروبار اور طرح ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا کاروبار اور طرح، اور جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کاروبار اور طرح کا ہوتا ہے۔ یقین جانیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور جو جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو معاف کروا لیں، وہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، میرا بس کام بن جائے، میری چیز بک جائے، بس میری ڈیل پکی ہو جائے، میری میٹنگ کامیاب ہو جائے، میرا کاروبار ترقی کر جائے۔ لیکن جو ہوتا ہے جنت کا متلاشی، جو جنت میں جانے والا، جنت کی خواہش رکھنے والا، حلال حرام کی تمیز کرتا اپنے کاروبار میں، وہ کبھی ایسے ڈیل نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول کر بیچ دوں۔ اس کے ذہن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میری ڈیل کامیاب ہو جائے چاہے میں جھوٹ منہ کیوں نہ بولنا پڑے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولوں گا، میں چیز کے بارے میں بتا کے بیچوں گا چاہے میری ڈیل کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا مقصد جنت ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہے وہ اپنا کاروبار اور طرح کرتا ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اس کا کاروبار اور طرح کا ہوتا ہے۔ دنیا کو دیکھنے میں دونوں بزنس مین ایک جیسے لگتے ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن آج کل اکثریت دیکھی جاتی ہے، جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو گئی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہاں پر اکثریت اللہ معاف کرے ایسے دیکھی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، جھوٹ بول کر چیزوں کو بیچا جاتا ہے اور یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولو ہماری چیز ہی نہیں بکتی۔ یہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہماری چیز ہی نہیں بکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈر جائیں۔
اللہ سے ڈر جائیں. یہاں پر تو آپ کی چیز بک جائے گی, یہاں پر تو آپ کا سودا بک جائے گا, لیکن جو قیامت کے دن, قیامت والے دن جو آپ کو حساب دینا پڑے گا, جب آپ کو جواب دینا پڑے گا, وہاں جا کے آپ کو لگے گا پتہ کہ ہم غلط کرتے رہے ہیں, ہم چند ہزاروں کے لیے, چند لاکھوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, آ جائیں حلال کی طرف, آ جائیں اللہ کی طرف, آ جائیں قرآن و سنت کی طرف, آ جائیں سچ کی طرف, آ جائیں قرآن و سنت پر عمل کریں, قرآن و سنت کے مطابق کاروبار کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں اسلام کو نہیں لانا, ان سے میری درخواست ہے اپنے اس بات کو ختم کر دیں. 5 وقت کے نمازی بن جائیں, 5 وقت مسجدوں میں جانا شروع کر دیں, ڈیل چھوڑ کر نمازیں پڑھنا مسجد میں جا کر شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا آپ کی ڈیلنگ زیادہ کامیاب ہوگی, آپ کی میٹنگ زیادہ کامیاب ہوں گی. آپ دنیا کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما دے گا, دنیا میں بھی رحمتیں کر دے گا, اور پھر قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت الفردوس بھی عطا کر دے گا. آپ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنائیں, اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ کہیں پہ اسلام آپ کا اور ہو, کہیں پہ اور ہو, کہیں پہ آسانی ہے تو عمل کر لیا, کہیں پہ مشکل ہے تو چھوڑ دیا, یہ کہہ کر کہ نہیں کاروبار میں اسلام کو نہیں لانا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کاروبار بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا ہوگا, پھر خیر اور برکتیں دیکھیے گا, پھر اپنے اللہ کی رحمتیں دیکھے گا. وہ آپ سے بڑی محبتیں کرتا ہے, وہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں کرتا ہے, آپ کو کاروبار سے نہیں روکتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کاروبار قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.